الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامنے محترم، میں جب یہاں آ رہا تھا کسی صاحب نے کہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آج کی مجلس خراب ہو جائے گی. گزارش یہ ہے کہ مجلس موسم کی خرابی سے خراب نہیں ہوتی، عقیدے کی خرابی سے خراب ہوتی ہے. اور الحمدللہ شاہ نجف میں اور سب کچھ ہو یا نہ ہو، عقیدت اور عقیدے کی بات کرنے کا لطف کسی جگہ آتا ہے. ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلی رضا کاظمی صاحب جانتے ہیں کہ آج ایک 4 گھنٹے کی مسلسل مجلس تھکا دینے والا عمل، اور میں وہ جو تیاری کرنی ہوتی ہے امتحان کمرے امتحان میں آنے کے لیے، اس میں بھی بس اب منور بھنی صاحب تشریف فرمائے پاسنگ مارکس کی امید لے کر ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلی ساری گفتگو بزرگان محترم اگر پیش نظر ہے تو آج بالکل تمہید میں 2 جملے کہ کتنا مشکل کام ہے امیر مختار کا. آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو کسی خاص جگہ کی مثال نہ بھی دی جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ اگر محمد وآل محمد کے نام پر چند افراد کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، مقصد بھی نیک ہو، کام بھی نیک ہو، تو آج کے دور میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی کسی کے خلوص پہ شک، کوئی کسی کے خلوص پہ شک، کوئی کسی کے کام پر تنقید، کوئی کسی کے اندر جھانک کر کے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں رکھتا، کام تو نیک ہے. جب آج کے دور میں کھلے ماحول میں اتنا مشکل کام ہے تو امیر مختار کا کارنامہ دیکھیں کہ کوفے جیسے ماحول میں اتنے افراد کو جمع کر لینا کہ وہاں دشمن آل محمد سے حکومت کو حاصل کرنا، باقاعدہ جنگ کرنا، اور پھر قاتلان حسین کو چن چن کر ہلاک کرنا، قتل کرنا. یہ وہ ایک کارنامہ ہے جو امیر مختار نے تنہا انجام دیا. محترم بس کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہاں 2-3 سوالات ذہن میں ہیں، اور جن صاحب نے سوال کیا تھا وہ اتفاق سے آئے نہیں ہیں. میں عرض کر دوں 10 سال سے گزارش کر رہا ہوں کہ امام نے امیر مختار کی اس مہم پر سکوت اختیار کیا تھا، خاموشی اختیار کی تھی. امام کی اجازت نہیں ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے شاید ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ اول تو جو وارث امام حسین ہیں اگر وہ براہ راست اجازت دے دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ خون حسین کا انتقام ہو جاتا، انتقام لے لیا جاتا، اور اس کے بعد وہ جو امام زمانہ کی تلوار آئے گی وہ کاہے کے لیے آئے گی؟ بزرگان گرامی اصل تو انتقام اس وارث نے لینا ہے نا جو پردہ غیب پہ ہے. ایک تو سامنے کا جواب یہ. دوسری بزرگان محترم تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں جو مجھ سے ہوتی نہیں ہیں لیکن میں یاد کر کے آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں. منور بھائی کے ہوتے ہوئے اور منتظر بھائی کے ہوتے ہوئے مشکل باتیں کترا جاتا ہوں، کر نہیں سکتا کیونکہ ان کا منصب ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے. کوئی کام اگر کسی معصوم نے کہہ دیا ہو تو اسے قول معصوم کہتے ہیں، اس کا کرنا بالکل واجب ہے کیونکہ معصوم نے جب کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے. دوسرا عمل ہے فعل معصوم، یعنی امام نے کہا نہ ہو اور وہ عمل کر کے اگر آپ لوگ آگے آ جائیں. کچھ پریشانی آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے تو اس لیے ایک دفعہ آواز بلند نعرہ صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بزرگان محترم اگر معصوم نے کہہ دیا
دیا ہو تو وہ قول معصوم ہے، اور کہا نہ ہو اور وہ عمل کر کے بتا دیا ہو اس کی بھی وہی حیثیت ہے۔ اور ایک تیسرا ہے تقریر معصوم۔ ہمارے اور آپ کے یہاں تقریر مسلسل بولنے کو کہتے ہیں، وہاں تقریر کہ امام نے قرار سکوت اختیار کیا ہو، کوئی کام دیکھا ہو اور منع نہ فرمایا ہو تو اسے تقریر معصوم کہتے ہیں۔ یہ تینوں ذریعے ہیں جس سے معصوم کی رضامندی ثابت ہوتی ہے۔ امیر مختار کے معاملے میں ایک تو براہ راست اجازت نہ دینا، میں نے گزارش کی کہ اس کی وجہ کہ ابھی خون حسین کا انتقام آنے والا لے گا۔ دوسرا، امام نے دعائے خیر کی، منع نہیں کیا امیر مختار کے کارنامے کو، اور حربلا والی بات جو منہال والی روایت ہے کہ امام نے خواہش بھی ظاہر کی کہ امیر مختار ہمارے مختار نے حربلا کو ابھی تک گرفتار کیا یا نہیں کیا۔ اور تیسرا بزرگان محترم، جو ماحول ہے اس وقت صورتحال واقع کربلا کے بعد کا، وہ کچھ اس کے اندازے اگر آپ کر لیں، اگر رضا قاضمی صاحب جلدی نماز پڑھ لیں تاکہ میری توجہ بھی ادھر نہ جائے وہاں، بسم اللہ، ایک عبادت دوسری عبادت سے ٹکرائے نہیں، دفعہ آواز بلند آنے۔ تو وہ جو ماحول ہے بزرگان محترم، اس میں واقع کربلا گزر جانے کے بعد اور قافلہ کے مدینے پہنچ جانے کے بعد 61 یا 62 ہجری میں یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے، اور امیر مختار خروج کر رہے ہیں 14 ربیع الاول 66 ہجری میں۔ تو یہ 4 سال کا عرصہ اہل بیت نے کیسے گزارا، یہ بھی ایک تاریخ کا بہت اہم جزو ہے کہ کس طرح کربلا کے واقعے کو بیان کیا، اور آپ سنتے رہتے ہیں بازاروں سے گزرتے ہوئے، کبھی کہیں کسی محفل میں بیٹھتے ہوئے، کسی گوشت کی دکان پہ کھڑے ہو کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، فرزند رسول آپ کے نانا کا امتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر پانی پلائے اس جانور کو ذبح کر دیں؟ تو امام نے کربلا کی طرف رخ کیا، وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا؟ یہ سارا عمل کربلا کی ترویج ہوتی رہی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ فوری طور پہ جو رد عمل تھا وہ مدینے میں شروع ہو چکا تھا، مدینے کے لوگ جمع ہو گئے تھے اور یزید کے حاکم کو معزول کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تحریک رفتہ رفتہ پھیلتی ہوئی اور تمام اطلاف کو اجاگر کرتی گئی۔ ایک بات آج میں براہ راست، کل منور بھائی نے بھی حکم دیا تھا کہ تبصرے نہ کرے اور براہ راست جو مختار نامہ ہے وہ بیان کروں، مجھے تھوڑی سی بات کر کے اور میں تیزی سے گزر جاؤں اور ان واقعات پر، اور کل سے انشاءاللہ براہ راست قتال پر گفتگو کروں گا۔ اگر آپ لوگ وقت پہ آ گیا، مجھے 7 بجے ممبر مل گیا تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ۔ کل جو صورتحال تھی اس میں سب سے اہم ہے کوفے کی وہ صورتحال۔ میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ کوفہ کس قدر اہم ہے۔ ابن زیاد کہاں گیا جب وہ حاکم تھا، اس کا کہاں پتہ ہے، کیسے وہ فرار ہوا، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اس طرح میں نے کہا تھا کہ جب یزید فی النار ہوا ہے 64 میں، تو جو شیعان حیدر کرار قید و بند میں تھے، انہوں نے اپنے قیدیوں کو 4500 شیعوں کو وہاں سے رہا کرایا، اور انہوں نے جو ابن زیاد کا دارالعمارہ تھا اس کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہی بات کہ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا، تو اس نے وہاں مشورہ کیا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے کون بحفاظت یہاں سے نکالے گا؟ تو عمر بن جارود کا نام ہے کہ اس نے یہ آفر کی۔ دیکھیے درباروں میں پلتے ہی لوگ اسی لیے ہیں۔ عمر بن جارود نے کہا کہ تو فکر نہ کر، میرے 21 بیٹے ہیں، میں ان بیٹوں کے ذریعے تجھے بحفاظت شام بصرہ پہنچا دوں گا، بصرہ سے تو شام چلا جائے گا۔ ان میں ایک بیٹا جو اس عمر بن جارود کا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کوئی اس کی 6 سینسز ایسی تھی کہ وہ دور سے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ کس قافلے کے لوگ ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، یہ حملہ آور ہیں یا دوست ہیں۔ توابین کے گروپ نے جو پہلا قدم کیا تھا کہ ہم چونکہ امام حسین کی نصرت نہیں کر سکے، لہٰذا اب ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلمان بن سعود خزائی کی سرکردگی میں اس پورے قافلے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ براہ راست ابن زیاد
جو گیا ہے یہاں سے فرار ہوا ہے اسے راستے میں قتل کر دیا جائے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور شام پہ حملہ کر دیا جائے، یا تو شام کو فتح کر لے یا اپنی جانوں کا نذرانہ ہم پیش کر دیں۔ یہ توابین کا پورا لشکر جب کوفے سے نکلا، اور تاریخوں نے لکھا کہ سب سے پہلے بجائے کہ حملہ کرنے کے جانے کے یہ کربلا پہنچا ہے، اور حرم برکت امام حسین پر اس طرح کا گریہ کیا ہے کہ میلوں تک جس کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ چشم تصور بات کیجئے، جو قید میں ہو اسے اطلاع ملی ہو اس میدان میں آج کا زائر جو کربلا جاتا ہے، بہت سے زائر بیٹھے ہیں، کربلا کی زمین پر قدم رکھتے ہی آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دل قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ذرا ان توابین کو ذہن میں ایک دفعہ تازہ کیجئے کہ جب وہ مرکز حسین پر پہلی دفعہ پہنچے ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور انہوں نے کس طرح کا گریہ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ پورا گروہ تلاش کرتا ہوا اس قافلے تک پہنچ چکا جو عمر بن جارود نے ابن زیاد کو فرار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لڑکے نے جس میں یہ سینسس تھی کہ وہ اندازہ لگاتا تھا، اسے اطلاع مل چکی تھی کہ کوفے سے کچھ لوگ ابن زیاد کے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ اس وقت اس کو جب پتہ لگا تو وہ پریشان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو سلمان بن سعد خزائی آئے اور مجھے قتل کر دے۔ اس وقت اس نے جو مشورہ دیا دیکھیے کہا حاکم وقت دشمنان علی کی کچھ پہچان ضرور یاد رکھیے، ذرا سا اقتدار ملے گا تو وہ آسمان کی بلندیوں پہ بیٹھ جائے گا، اور ذرا سی جان کی خطرہ ہوگا تو گرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ یہ ایک پہچان یاد رکھیے گا بزرگان محترم، انا عزت نام کی کوئی چیز ان لوگوں میں نہ کبھی اگر ہوتی تو علی کو مان کیوں نہ لیتے بزرگان محترم۔ انا اور عزت کوئی چیز اگر ہوتی، یہ انا اور عزت صرف خاصا ہی علی والوں کا ہے بزرگان گرامی۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مولا اس کی انا کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بہرحال اب یہ جب اس نے فرار کوئی نہیں پتہ لگی چلی کہ کہیں سے فرار ہوں گے تو مارا جائیں گے، تو عمر بن جارود نے مشورہ دیا کہ میں تجھے اونٹ کے ساتھ یعنی اونٹ کی پشت کے نیچے مشکیزوں کے ساتھ باندھ دیتا ہوں اور تو اس میں چھپ جا، جب وہ تلاشی لیں گے، اور وہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے، آئیے گا انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو تب اس کو بیان کیا جائے گا اگر کوئی محفل ہوئی تو۔ اس کو باندھ دیا گیا، کافی دیر تک وہ اس مقام سے بندھا رہا جہاں مشکیزے کا پانی، میں ممبر سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا ساتھ شدت کا دیکھیے اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں محمد صلوات سلمان بن سعد خزائی کا لشکر پہنچا اور انہوں نے ایک ایک ناکے کی تلاشی لی، اور جس طرح اس کو چھپایا گیا تھا، اور پھر وہ مایوس ہو کے چلے گئے کہ وہ شاید شام کی طرف چلا گیا۔ پھر اس کو ناکے سے کھولا ہے اور اس کو نکالا ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ جو چیز بھی میسر تھی اس سے اتنے زیادہ تر بتر ہو چکا تھا بزرگان محترم۔ ایسے جو حاکم وقت ہے فرار ہو سمے براہ راست گفتگو کل جو میں نے گزارش کی تھی کہ امیر مختار کہاں تھے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت وہ قید خانے میں تھے، اور والد کوفہ کی جو میں نے گزارش کی تھی کچھ کرداروں کا تذکرہ کیا تھا کہ امیر مختار جب واقعہ کربلا ہوا، مصر میں تمار، عابد بن شبی پیشہ کری اور یہ تمام افراد قید خانے میں تھے، اور اتنا تنگ و تاریک قید خانہ تھا کہ 25 یا 30 سیڑھیاں اترنے کے بعد تب وہ قید خانہ شروع ہوتا تھا، اتنی تاریکی تھی۔ جب مولوی کوفہ کو جو میں نے عرض کیا تھا سنان انس کے بیٹے نے شکایت کی اور ابن زیاد نے اس بوڑھے مولوی میں کوفہ کو پہلے بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اسے زنجیروں میں جکڑ کر اور سیڑھیوں سے اس تہہ خانے میں پھینکا۔ جب وہ تہہ خانے میں پہنچا تو بقول اس کے مولوی میں کوفہ کے کہ اتنی تاریکی تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو ہاتھ سے ٹٹور کر اس نے اندازہ لگایا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ وہ شخص تھا جسے امیر مختار کہتے ہیں۔ اس وقت امیر مختار نے جملہ کہا تھا کہ اے مولوی کوفہ تو فکر نہ کر، تو ریا ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ امیر مختار نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک واقعہ بیان کر دوں، حضرت صدائی صاحب نے بیان کیا تھا، کوفے کی گلیوں میں میسا میں تمار کا سامنا حبیب ابن مظاہر سے ہوا، تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک درخت پر سولی دی جائے گی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے آگے سے پلٹ کے جواب دیا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ حبیب تیری ریش مبارک جو ہے تیرے خون میں رنگی جائے گی۔ دونوں حیران ہوئے، تو اس وقت
अभी मीर साहब ने कहा था कि मैंने तो मौला अली की खिदमत करके ये इल्म सीखा है जो मैं तुझे बता रहा हूँ। तूने कहाँ से सीखा? कहा ये अपने अपने वली बनाने का अंदाज है। तू इतनी रियाजतों के बाद इस मंजिल पे पहुंचा है। मेरा मौला जिस दिन वली बनाने बैठ गया, एक रात में 72 वली तैयार कर देगा। तब ये खासा है कि जो वाबस्ता हो, सूखे दरख्त को पानी दे रहा है तो मिशन किसी यकीन की बुनियाद पे दे रहा है। बुजुर्गान मोहतरम, ये वो मोहब्बत अली का की जजा है कि जिसकी पेशन गोया ये की मुख्तार भी उसी कबीले का एक आदमी है। चूंकि मुख्तार ने सुना हुआ है कि मौलाए कायनात ने कहा है कि तुझे उस वक्त तक कोई कत्ल नहीं कर सकेगा जब तक तू एक एक दुश्मने इमाम हुसैन को फिन्नार कर ना ले। बुजुर्गान मोहतरम, बस इसी यकीन पर मुख्तार जिंदा रहा। हज्जाज ने यूसुफ ने गिरफ्तार किया, कत्ल करना चाहा, कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता, इसलिए कि जब तक मैं कातिलाने हुसैन की तादाद पूरी ना कर लूं मुझे मौत आएगी नहीं। इसलिए कि मेरे मौला अली ने कहा है इब्न ज़ियाद के दरबार में यही मकालमा कि इब्न ज़ियाद जब वो परचम उमर बिन हारिस के परचम मैंने कल अर्ज किया था उसके अमान में आके दरबार में पहुंचा, पहले तो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब बात खुल गई तो उसने बस यही कहा कि कर ले जो तू करना है, मैं तो हुसैन का मददगार हूं और मैं तो एक एक कातिलाने हुसैन को तुझ समेत चुन के मारूंगा। अब जो अमीर शहर है वो ये लबो लहजा बर्दाश्त कहाँ कर सकता है। 2 मिनट के लिए अगर मुझे इजाजत देंगे तो और बहुत से मसले हो जाएंगे। देखिए प्रोपेगेंडा की जरूरत कहाँ पेश आती है? जहां फजीलत कम हो और बयान ज्यादा करना हो या झूठ बोलना हो वही प्रोपेगेंडे की जरूरत पड़ेगी ना। कभी आपने सुना है कि मौला अली ने अपने लिए प्रोपेगेंडा किया हो? जिसकी फजीलतों की कोई इंतहाई ना हो उसे प्रोपेगेंडे की जरूरत क्या है? बुजुर्गान मोहतरम, और प्रोपेगेंडे में ताकत कितनी होती है ये आप सुनते रहते हैं कि बनु उमैया का प्रोपेगेंडा इतना शदीद था कि जब ये इत्तला मिली कि मौलाए कायनात मस्जिद में शहीद कर दिए गए हैं तो लोगों ने कहा था कि अली का नमाज से क्या ताल्लुक। तो जिस प्रोपेगेंडे से मौलाए कायनात ना बच सके हो बुजुर्गान गिरामी, वो हम और आप वहां क्या बिगाड़ सकते हैं? ये तो उस बीबी का करम है जिसने हमें फर्श अज़ा से जोड़ दिया है। दुनिया का कोई प्रोपेगेंडा हो, दुनिया की कोई ताकत हो, जब भी अज़ाए हुसैनी से टकराएगी याद रखिएगा फतह हमेशा अज़ाए हुसैनी की होगी, बाकी हर कुव्वत फना हो जाएगी, चाहे वो पुरानी ताकतें हो या जदीद सियासत हो। अब जो ये मौलवी में कुफा पहुंचा कैद खाने में तो अमीर मुख्तार ने कहा कि तू गम न कर, तू रिहा हो जाएगा। अब इसकी रिहाई की जो सबब बना, लेकिन जो किरदार मैंने अर्ज किया था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर से जनाब सफिया मुख्तार की बहन की शादी, ये भी मशयत यज़दी का अंदाज है। अगर आज सारे ताने वाने जोड़ने हैं, मौलवी में कुफा का इस तरह कैद खाने में जाना, ये सारे ताने वाने मिलकर मुख्तार की रिहाई का सबब बने हैं। अब जो मौलवी में कुफा कैद हुआ तो इसकी एक भतीजी थी बिस्तान नामी, उसके वो दाया थी इब्ने ज़ियाद की बेटी की। जब उसे ये पता लगा कि उसका चचा इस तरह मौलवी में कुफा कैद हो गया तो वो जाकर वहां उसने फरियाद की और वहां रोई पीटी। तो उसके कहने पर इब्ने ज़ियाद ने मौलवी में कुफा को इस शर्त पर रिहा किया कि अब तू यहाँ नजर नहीं आएगा कूफे में, तो कूफे से बाहर चला जाएगा। उसने भी कहा कि मैं पढ़ाना लिखाना बिल्कुल छोड़ दूं, बल्कि मेरा चश्म तसव्वुर कहती है, दिल में कहता होगा ऐसे लानतियों को पढ़ाने का क्या ताल्लुक, ऐसे लानतियों को इल्म देने से क्या ताल्लुक जिसका बाबे इल्म से कोई ताल्लुक ना हो। उसने कहा मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, लेकिन अब वही पहले बैठे। देखिए किया क्या इसने, जब दरवाजा खुला जिंदान का तो अमीर मुख्तार ने कहा कि ए उमर बिन आमिर हमदानी, तुम्हारी रिहाई का हुक्म आ गया है। और यही हुआ, दरवाजा खुला तो उसने कदमों में गिर के कहा कि अमीर मुख्तार मेरे लिए कोई खिदमत में किसी काम आ सकूं मोहब्बत अहले बैत में। तो उस वक्त अमीर मुख्तार ने कहा था कि बस हो सके तो मुझे कागज कलम भिजवा देना। पता नहीं मुहिब्बान अहले बैत का भी कागज कलम से बहुत गहरा ताल्लुक है, दुश्मनान अहले बैत का भी कलम कागज से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो मौलवी में कुफा
अगर मैं तसव्वुराती ज़बान में बात करूं तो उसने वही कसम खा ली होगी कि अगर ये मेरे हाथों ये कारनामा सर अंजाम दे दिया जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी जान जाने आफरी के सुपुर्द हुई, वहां से निकला। अब देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है अमीर मुख्तार की रिहाई का। बस आज ज्यादा गुफ्तगू नहीं, आप भी थके हुए और इंशाल्लाह कल तफसील से कल आपसे थोड़ा सा वक्त में ज्यादा ले लूंगा ताकि इस आज के मौजू को कल तक कवर कर लूं। वो घर आया, घर आके बहुत सा सामान गोश्तन वगैरह जमा किया। और देखिए आज भी हम ये कहते हैं ना कि कहीं अगर कोई मोमिन भाई मिल जाए, पहले नहीं पता होता कि मोमिन है या नहीं है, वो आपको नजरअंदाज कर रहा होगा, लेकिन जब ये पता लग जाए कि अली वाला है तो रवैया बदल जाता है। नहीं बुजुर्गान मोहतरम, चाहे वो ट्रैफिक का सिपाही हो या कोई हो, ये खासा है वही बाने अहले बैत का कि जब ये पता लग गया ना कि इसके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, यानी जो अली मेरे दिल में है वही अली इसके दिल में है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, चाहे वो किसी इलाके का हो, किसी कबीले का हो, लेकिन जिस बंधन में बना है वो बिलाए अली का बंधन है। हमारी दोस्तियां और दुश्मनियां जाती नहीं होती, हमारी दोस्ती है तो मोहब्बत अली में है, हमारी दुश्मनी है तो बुग़्ज़ अली के हवाले से। एक दफा मिलके आवाज़ बुलंद अब इसने पहला काम ये किया कि सारे तोहफे लिए और वो जो दरोगा जिंदा था उसके घर गया और वहां छोड़ आया। ज़ौजे ने पूछा कि मकसद क्या है? कि बस मैं रिहा हुआ था, ये सामान पहुंचाना था शुक्रिया के तौर पे। वो सामान पहुंचाया गया, दूसरे दिन भी यही अमल किया, तीसरे दिन जब ये अमल किया तो दरोगा जिंदा वो भी मुहिब्बे अहले बैत था। वो जानता तो था ना कि ये जो मौलवी कूफा ये मुहिब्बे अहले बैत है, वो समझ गया कि कोई ना कोई काम जरूर है। उसने उस दिन छुट्टी की और शाम को इंतजार किया और बराह रास्त गुफ्तगू की। पहले अपना तारुफ कराया कि ऐ मौलवी कूफा घबराना नहीं, तुम जो हो मैं भी वही हूँ, मैं भी उसी अहले बैत की मोहब्बत का मारा हुआ हूँ, मैं भी अली की मोहब्बत का मारा हुआ हूँ। बस इतना सुनना था। उसने अपना अर्ज़ मुद्दा बयान किया कि मुझे कागज कलम अमीर मुख्तार को कैद खाने में पहुंचाना है। इब्न ज़ियाद के जुल्म का अंदाजा आप लगाइए कि उस वक्त पाबंदियों का इतना शदीद सिलसिला था कि जिससे कहते हैं ना दरो दीवार से जासूसी का निजाम सिस्टम था, इतना सख्त पहरा था। उसमें इन दोनों ने प्लान किया और कागज कलम पहुंचाने के लिए एक बाकायदा गुफ्तगू की दोनों ने कि मैं खाना बहुत सा बनाकर और लेके जाऊंगा और रोटियों के दरमियान कागज कलम छुपा दूंगा और ये कहूंगा कि मैंने रिहाई की मन्नत मानी थी तो कैदियों को खाना खिलाने के लिए जाए। देखिए माहौल कैसा है। उस मोहल्ले में उस दरोगा जिंदा के घर एक बच्चा उसने राह चलते उठाकर पाल लिया था। आले मोहम्मद के मानने वालों का सिलसिला देखिएगा, जो मौला का कौल है ना कि बुग़्ज़ अली वही रखेगा जिसकी नस्ल का नहीं पता होगा। बुजुर्गान मोहतरम, दो चीजें मैं बारहा गुजारिश करता हूँ, तफसीर नहीं करना, उसी मौजू की तरफ आ रहा हूँ। दो चीजें जदीद जमाने में भी छुपाए नहीं छुपती। एक अली की मोहब्बत जिसके दिल में हो उससे छुपाए नहीं छुपती। कितनी देर वो छुपाएगा? जरा सी ठोकर लगेगी, बेसाख्ता मुंह से या अली निकलेगा। बहुत से मराए आप भी जानते हैं। और दूसरा बुग़्ज़ नहीं छुपता बुजुर्गान मोहतरम, चाहे किसी रूप में हो, बुग़्ज़ सामने जरूर आएगा। दुनिया जहान की बात कर लेंगे, लेकिन जब अली का नाम आएगा चेहरा उतरना शुरू हो जाएगा। बस ऐसी कैफियत है। वो जिससे पाला था वो जवान लड़का हो चुका था, उसने ये सारी बातें सुन ली और जाकर इब्न ज़ियाद को बता दिया, खबर दे दी कि इस तरह अमीर मुख्तार को। देखिए अभी अमीर मुख्तार का डेटरेंस कितना है, यानी उसकी हैबत कितनी है कि अमीर मुख्तार कैद खाने में है और इब्न ज़ियाद हाकिम कूफा है, लेकिन घबरा क्या रहा है कि अगर अमीर मुख्तार क्या हो गया तो फिर उसको पता है। देखिए दुश्मन भी है लेकिन जानता है ना कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो उसका मिजाज होता क्या है। तफसीर छोड़ते हुए बुजुर्गान मोहतरम, उसने टाइमिंग कैलकुलेशन की और जिस वक्त ये दोनों खाना लेकर पहुंचे हैं, अब जो किताबों में लिखा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं एक्सप्रेशन के साथ। एक्सप्रेशन मेरा है बुजुर्गान मोहतरम। जिस वक्त ये खाना लेके पहुंचे हैं उसी वक्त इब्न ज़ियाद ने छापा मारा। अब जब वो छापा मारा ना तो दीवाना वार रोटियां उठा उठाकर
وہ تلاش کر رہا. اس وقت ان دونوں نے ایک دعا کی کہ بار الہ ہم اس حسین کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں جس نے کربلا میں اپنا خانوادہ لٹا دیا, تو جو اس حسین کا واسطہ ہماری مدد فرما. دیکھیے یہ دعا موجود ہے دونوں کی. دل میں کیا دعا کی ہوگی, آنکھوں میں آنسو منڈ آئے ہوں گے بزرگان کرام. اب تاریخوں نے کیا لکھا کہ ایک ایک روٹی اس نے اٹھا کے دیکھی لیکن آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی تھی کہ انہیں وہ کاغذ قلم نظر نہیں آیا. اس وقت موقع پا کر داروغہ زندہ نے کہا کہ مجھ پر اس بچے نے تہمت لگائی ہے, اور اس کی پوری ہسٹری بیان کی کہ اس کو میں نے راستے سے اٹھا کے پالا تھا. اب جو ابن زیاد کا غصہ تھا, بجائے کاغذ قلم تلاش کرنے پر اس نے تلوار اٹھائی اور اس کو وہ جو ولد الزنا تھا اس کو وہیں فنار کر دیا. اس طرح کاغذ قلم پہنچا ہے امیر مختار کے پاس. تصور کہتی ہے کھانا کس نے کھایا ہوگا. امیر مختار نے کاغذ قلم لیا اور ایک خط لکھنے کے بعد ایک آہ بھر کے کہا کہ کاش کوئی یہ میرا خط مدینے میں عبداللہ ابن عمر یعنی اس کے ان کے بہنوئی جناب صفیہ کے شوہر, مختار کی بہن جناب صفیہ اور ان کے شوہر عبداللہ ابن عمر, چونکہ بزرگوں کی دینی باتیں ہیں, بزرگوں کے بھی دربار سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے تھے, تو وہی تو چیز آئی ہوگی بزرگان گرامی خون میں, تو درباریوں سے بڑا گہرا تعلق تھا. یہ خط لکھ کر اب یہ خواہش ظاہر کرے کوئی ہے جو اسے لے جائے. اس وقت معلم کوفہ نے کہا امیر مختار اگر یہ کام میں کروں تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کے وہ واپس آیا, خط لیا, خط لکھنے کے بعد بہت سا سامان تیار کیا اور ابن زیاد کے پاس گیا, کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں رہا ہو جاؤں گا تو میں حج کرنے جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ کوفے کی سرحدوں سے نکلا. ہفتوں کی مسافت, اب یہ جملے لکھے ہوئے ایک پورا طویل داستان ہے, مولانا حسن ظفر صاحب نے بھی یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ داستان اگر بیان کروں گا اصل مقصد رہ جائے گا کہ دنوں کی ہفتوں کی مسافت دنوں میں طے کرتے ہوئے شام مدینے پہنچا. مدینے پہنچنے کے بعد جو خط دیا ہے نا, تو جو بہن نے, دیکھیے رشتہ ہوتا ہی عجیب, بہن نے جب بھائی کی تحریر دیکھی نا سر سے چادر اتار رونا شروع کیا, بھائی کی یاد آئی. یہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے. گریا کرتی رہی, بھائی کے خط کو چومتی رہی دیر سے, آنکھوں سے لگایا, بھائی کی یاد آئی. پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ پوری ہوم ڈپارٹمنٹ کو یکجا کرنے کے بعد اس شخص شوہر سے خط لکھوایا. بادل ناخواستہ عبداللہ ابن عمر نے یہ خط لکھا یزید کے نام. تو اب مدینے سے شام جانے کا عمل تھا کہ یہ خط وہاں تک کون پہنچائے گا. پھر اسی معلم کو 80 برس اس کا سن لکھا ہوا ہے, اس نے کیا کہا کہ یہ کام بھی میں انجام دوں گا, اور جو کچھ ساتھ تھا وہ زیادہ سفر لے کر بغیر کسی آرام کے مدینے سے شام کی طرف گیا. اور بہت ساری منزلیں طے کرنے کے بعد 13 دن تک یزید کے دربار کے باہر انتظار کرتا رہا کہ میں کس طرح مجھے اندر جانے کا بہانہ ملے. پھر وہ ایک سبزی بیچنے والے سے رابطہ ہوا اور پھر بہت سی تفصیلات ہیں اس میں کہ کس طرح وہ یزید کے پاس پہنچا. عبداللہ ابن عمر کا خط دیا, اس وقت یزید نے خط پڑھا اور پھر اس نے کہا کہ اب میرے قتل کا سامان ہو چکا ہے. یہ کہہ کے اس نے بادل ناخواستہ خط لکھا ابن زیاد کو. اس کے ساتھ عبداللہ ابن یہ جو مولوی کوفہ ہے انہوں نے ایک جملہ اور بھی لکھوا لیا, یہ جو خط لے کر آ رہا ہے اسے بھی کچھ نہ کہنا, یہ میرا حکم ہے. دیکھیے اب کس طرح پلاننگ ہوتی ہے. یہ خط جب اس نے لکھا یزید نے, وہاں سے لے کر یہ برق رفتاری سے پہنچا اور ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا. ابن زیاد نے مولوی کوفہ کو دیکھا تو ایک دفعہ کہا تو پھر کوفے میں واپس آ گیا. کہا نہیں, اب میں آیا نہیں ہوں, تیری موت کا پروانہ تیرے ساتھ لے کر آیا ہوں. یہ کہہ کر خط دیا یزید کو. اب وہ بادل ناخواستہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا, اس نے امیر مختار کو رہا کیا. اس طرح امیر مختار اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, مردہ باد, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کل مجھ سے جواد میاں اس بات پہ الجھ رہے تھے کہ آپ چیزوں کو درمیان میں چھوڑ دیتے. میں اس امید پر چھوڑ دیتا تھا کہ 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال میں کم سے کم کچھ باتیں تو محفوظ ہو گئی ہوں گی ذہن میں کہ میں ساری باتیں اگر دوبارہ بیان کروں
پھر مجھے 10 سال چاہیے ہوں گے، پھر 10 سال چاہیے ہوں گے، اور یہ باتیں وہیں کی وہیں رہ جائیں گی۔ چانسز ہے کوئی نئے گوشے اس میں شامل کر دوں، لیکن کی بات بھی بالکل صحیح ہے۔ جو بچے آج آئے ہیں، میں یہ صرف اس ممبر سے نہیں، ہر ممبر سے کہتا ہوں کہ ان بچوں کا خیال کیا کیجیے۔ خیبر و خندق اگر آیا آپ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ بہت پڑھی جا چکی ہے، تو ان بچوں کو کون بتائے گا خیبر و خندق ہے کیا؟ بزرگان محترم، آپ نے تو سنی ہے ناظرہ سندیتی صاحب سے خیبر و خندق، آپ نے ذوالفقار حافظ ذوالفقار سے سنی ہے، آپ نے حافظ کفایہ سے سنی ہے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے ممبر سے خیبر و خندق بھی پڑھا کریں، جبل بھی پڑھا کریں، اور صفین تو پڑھا نہ کرے بزرگان۔ میں اپنے یہ خیابان کے لوگ ہیں، منور بھائی کو پکڑ لیا یہاں پہ نماز کے بعد، ان سے کہ آج تک میری حد کی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری حسرت ہے کہ مجھے کوئی پوری صفین سنائے، صفین کی پوری جنگ آپ سنیں، پورا ایک نقشہ ہے صفین کی جنگ میں۔ اب صفین کی جنگ کا ذکر آگے تو یہیں سے براہ راست میں متصل ہو جاؤں۔ صفین کا جو ہیرو ہے اس کا نام ہے مالک اشتر، علی کا عجیب کردار، کہیں درمیان میں آنسو بھی آ جائیں گے، جسے مولا کائنات نے جنگ کے طریقے خود سکھائے ہوں، جسے تلوار چلانی مولا کائنات سکھائے، اس سے بڑا کوئی جری ہو سکتا ہے بزرگان کو؟ ماشاءاللہ۔ ایک بیٹی ہے اس کا نام فرا ہے مالک اشتر کی، اور ایک ابراہیم بن مالک اشتر کی۔ بس میں ان سے متصل ہو کر آج گفتگو یہیں پر ختم کروں گا۔ پہلے بیٹی کا تذکرہ سن لیجیے، پہلے مالک اشتر کا تذکرہ سن لیجیے، ہر سال کرتا ہوں پھر بچوں کو سنانے کے لیے۔ جس نے مولا اب مطلب اگر انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، اگلے سال میں اگر یہاں امیر مختار نامہ پڑھوں تو میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ نہیں، کہ جن سے سیکھا ہے ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ذرا مالک اشتر کی شجاعت صفین میں دیکھیے، مولا کائنات سے سیکھا ہے، اور اب مقابلہ اس طرح چل رہا ہے کہ ایک طرف سے مولا کائنات پار کر رہے ہیں، ایک طرف سے مالک اشتر وار کر رہا ہے۔ ذرا اس وار کا اندازہ لگائیے۔ جو استاد سے سیکھا ہے ادھر استاد چلا رہا ہے، ادھر شاگرد چلا رہا ہے۔ صرف علم میں ہی شاگرد نہیں ہے، میدان شجاعت کی بھی شاگرد ہے مالک اشتر۔ اسی انداز سے تلوار چل رہی ہے اور صفین کا میدان کٹتا چلا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کر کیا رہے؟ مولا کائنات تو اپنے حساب سے تلوار چلاتے تھے۔ اب دیکھیے موضوع خشک ہے تو تر کرنے کے لیے شاید پہلے بھی عرض کیا، اسی صفین میں یہ جبل میں غالباً مولا کائنات ایک خچر پہ بیٹھے ہوئے، بالکل ٹٹ مریل سے خچر جسے کہتے ہیں، تو ایک بالکل چمکتی ہوئی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ایک صاحب قریب آئے، کہا علی اس مریل سے جانور پہ میدان جنگ میں کچھ تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھو، خدا کی قسم۔ ایک کتاب چھپی ہے علی کی حصے مزاح، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا اسے چاہیے جنگ میں جس نے میدان سے بھاگنا ہو، مجھے کھڑے ہو کے لڑنا اس سے باوفا جانور کوئی ہے ہی نہیں جو ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ نعرہ صلوات۔ اس وقت ایک فضیلت کا جملہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اے علی اگر کسی نے پشت سے وار کر دیا پھر، تو اس وقت مولا کائنات نے جلال میں آ کے کہا تھا، دیکھیے جملہ ہے کہ ابو طالب کا بیٹا اس دن مر نہ جائے جب دشمن کو اتنی مہلت دے کہ وہ پشت سے وار کر سکے۔ وہ صفین کا میدان، ادھر سے تلوار اور تکبیر بھی بلند کر رہے ہیں، مالک اشتر دو کام کر رہے ہیں، تکبیر بھی بلند کرتے جا رہے ہیں اور گنتے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس عمل میں دو باتیں ہیں، مالک اشتر بتانا کیا چاہتے ہیں، جب میں شاگرد ہو کر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم علی کو اپنے جیسا کہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سے سکھایا ہوا ہے نا، جواب ہے، ایک مکالمہ ہے۔ دیکھیے میدان جنگ میں استاد شاگرد کا مکالمہ ہے، جب آنکھیں لڑی نا دونوں کی تو مالک اشتر مسکرائے اور کہا مولا بس ایک اور مار لوں تو آپ کے برابر ہو جاؤں گا۔ اس وقت مولا نے کہا تھا کہ مالک اشتر کفر نہ کرو، تجدید ایمان کرو، علی کا مقابلہ کر رہے ہو۔ ارے جب مالک اشتر جیسے علی کے برابر نہیں ہو سکتے تو آج کے کینہ پرور علی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں بزرگان گرامی؟ جو تلوار کا دھنی ہو کے علی کا مقابلہ نہ کر سکے، اور جس نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہ لگایا ہو بزرگان گرامی، میں کیا کروں؟ پھر آپ کہیں گے کہ
تو اس پر مالک اشتر گھبرا گئے، کہا تجدید ایمان کرو، اور پھر کیونکہ استاد ہیں شاگرد کو سمجھا رہے ہیں، کہا دیکھو تم جو تمہارے سامنے آ رہا ہے تم تلوار کاٹتے چلے جا رہے ہو گاجر مولی کی طرح، خدا کی قسم علی کی تلوار اس پر نہیں اٹھتی جس کے صلب سے قیامت تک ایک بھی مومن پیدا ہونے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بڑے عالم دین نے لکھا ہے یا کسی مورخ، یہ جو آپ کو کنورٹ ہوتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں نا، کہ لیکن اس کا نقطہ نظر ہے میں ممبر سے بیان کروں، یہ جو حقانیت کا سبق سن کر اور مسلک جعفریہ میں چلے آتے ہیں، دلیل بڑی اچھی دی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ مولانا میرے کچھ پریشانیاں ہیں، اگر وہ حل ہو جائے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو امام نے اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا اس سے تو ہو جائے گا تمہارے مسائل حل، رہ گئے شیعہ ہونے کا تو شیعہ کوئی ہوتا نہیں، روز ازل جتنے شیعہ ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ دیکھیں دلیل اس نے کیسے قائم کی، تو اگر جو شیعہ ہو گئے ہیں تو وہ اب کیسے ہو رہے ہیں؟ کہا یہ وہی ہے جو مولا علی کی تلوار سے بچ گئے ہیں، جس کے صلب میں قیامت تک ایک بھی شیعہ آنے والا ہے۔ یہ ہماری کشتر بس آج کی زحمت کے جواب، جب میری شکل دور ہو سکتی بزرگان محترم مولا کا ذکر کرنے سے تو آپ کی شکل ہو سکتی ہے، بس میں منزلوں کو سمیٹتے ہوئے اس مالک اشتر کے ایک بیٹا ہے ابراہیم، وہ بھی وہ جری اور وہ بہادر جس نے امیر مختار کی تحریک میں دم پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس بیٹے کا تذکرہ دیکھیے، بیٹی اور بیٹے میں فرق ہے نا، بیٹا اگر دعوی نصرت کرے کہ مولا میں آپ کے قاتلوں کو قتل کروں گا تو یہ جچتا ہے، یہ بیٹا ہے، مرد میدان ہے، لیکن بیٹی اگر یہ کہے کہ مولا میں آپ کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گی، تو شجاعت کا اندازہ لگائیے کہ رگوں میں خون کیسا ہے۔ بس مسائل کے جملے ہیں، جب شام سے قافلہ گزر رہا تھا نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے امام سر جھکائے ہوئے اس بازار سے گزر رہا تھا جہاں سے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تانا دے رہا تھا، وہاں سے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا فرزند رسول، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ آواز آئی، مڑ کے دیکھا، کہا کہ مجھے اس غربت میں کس نے سلام کیا ہے؟ کیا دیکھا کہ ایک نقاب پہنی ہوئی خاتون ہے، چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، وہاں سے آواز آئی، کہا تم نے مجھے اس غربت میں سلام کیوں کیا؟ کہا مولا میں مالک اشتر کی بیٹی فرح ہوں، میں مالک اشتر کی بیٹی فرح ہوں، مولا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے دشمنوں سے انتقام لوں گی، میں آپ کے دشمنوں کو تحریک کروں گی۔ دیکھیے صرف یہ دعوی نصرت ہے جو مالک اشتر کی بیٹی کا ہے، جسے بھائی نے پورا کیا ہے، صرف یہ کہنا تاریخ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، لیکن یہ کم سے کم اس بازار میں یہ ہمت کرنا اور یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ رگوں میں خون کس کا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم بن مالک اشتر، جو اتنے جری ہیں کہ ان کی قریب کوئی آتا نہیں۔ ابھی میں آج سے اور کل تذکرہ کروں گا کہ جتنے بھی مالکے ہیں جو میں نے ان 10-12 سالوں میں دیکھا ہے، مالک اشتر نے جب بھی کسی سے گفتگو کی ہے وہاں اپنے آپ کو چھپایا نہیں ہے، چاہے 2 آدمی مقابلے میں ہو یا 300 آدمی مقابلے میں ہو۔ جب اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں مالک اشتر ہوں، مختار کا دوست ہوں، یہ کہہ کے تعلق کرایا۔ اس کے بعد حملہ کرنے والے جتنے بھی ہیں کبھی تیغ نہیں ہوا مالک اشتر، بلکہ چاہے 2 ہو یا 100 ہو، مارکا ہوا ہے اور علی کے ماننے والے کی تلوار چلی ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ کس طرح وہ مارکا سر کیا ہے۔ ابراہیم بن مالک اشتر کوفے میں موجود ہے۔ اب امیر مختار کو لیکن کیسے جمع کیسے کی؟ خدا منور بھائی کو حیات خضر عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا یہ ایک امام بارگاہ ہے، سارا سال کتنی محنت کرتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، کھلے ماحول کی بات ہے، جہاں دشمنوں کا لڑنا ہو وہاں کوئی میٹنگ کرنا۔ تاریخ میں لکھا کہ امیر مختار گھروں میں جا جا کر یہ اپنا پورا پلان بتاتے تھے کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن یہ کہتے ضرور تھے چاہے بازار میں ہو یا گھر میں ہو کہ میں نے قاتلان حسین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا اب میں عرض کروں گا، ابھی درمیان میں نہ آ جائے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس ابراہیم بن مالک اشتر
ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم بن مالک اشتر وہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے امام کی رضامندی نہیں ملتی، کلیئرنس نہیں مل جائے گی مدینے سے، اس وقت تک میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر یہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ گیا اور وہاں امام نے ریفر کر دیا محمد حنفیہ کی طرف کہ یہ میرے ان کو اختیار ہے، وہاں سے پھر وہ لکھوا کر اجازت لے کر آئے اور محمد حنفیہ کا اجازت نامہ لا کر مختار کو دیا۔ رات کا وقت تھا، دیکھیے اب ذرا اس تجسس کو محسوس کیجیے بزرگان محترم، ممبر سے شاید میں خطابت میں بیان نہ کر سکوں۔ رات کے وقت مدینے کے تھکے ہوئے مسافر ایک پیغام لے کر آئے، ابراہیم امیر مختار کی اضطراب کا عالم دیکھیے، انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، محمد حنفیہ کا خط لیا اور اسی وقت گھر سے باہر نکلے اور جا کر دخل الباب کیا ابراہیم بن مالک اشتر کے دروازے پر۔ دروازہ کھلا، سلام کیا، دوستی تو تھی، کہا مختار کیسے آنا ہوا؟ کہا ابراہیم میں تمہارے لیے مولا کا حکم لے کر آیا ہوں۔ اب جو خط کھولا تو ابراہیم بن مالک اشتر نے آنکھوں سے لگایا میرے مولا کا اجازت نامہ۔ وہ اس رات یہ کہہ کے سلام کیا ابراہیم بن مالک اشتر نے کہ امیر مختار تو میرا امیر ہے، میرا سلام قبول ہو۔ نعرہ صلوات۔ ابراہیم بن مالک اشتر کا شامل ہونا تھا، اب اضطراب اپنے عروج پہ پہنچ گیا، اب خروج کرنا ہے، اب دشمنان حسین کو چھوڑنا نہیں بزرگان گرامی۔ اب ایک پورا پلان تیار ہوا اور پلان تیار عجیب وہ بھی سننے والی چیز ہے، اور میں یہی منزلیں طے کر کے اپنے مسائل۔ پلان کیا تیار ہوا کہ جب سارے لوگ نیٹ ورکنگ کمپلیٹ ہو گئی اور سب کو اطلاع مل گئی تو کہا کہ ہم یہاں سے خروج کریں گے، اور خروج کی تاریخ کیا طے ہوئی کہ 14 ربیع الاول 66 ہجری 19 اکتوبر 605 عیسوی یہ تاریخیں موجود ہیں۔ کہا اس دن ہم خروج کریں گے، اور خروج کا انداز کیا ہوگا کہ ہم اپنے چھتوں پر آگ روشن کریں گے جس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ خروج کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب واقعہ، دیکھیے ذرا مشکلات کا اندازہ رکھ کیجئے گا۔ امیر مختار تہمت لگانا بہت آسان، میں بارہ گزارش کرتا ہوں کہ تہمت لگانے والوں نے جب علی کی ذات کو نہیں چھوڑا بزرگان کرام تو امیر مختار غریب کی کیا حیثیت ہے؟ وہ وہی غلط آ گئی اور یہ آ گئی، یہ تہمت لگانے والے ہیں نا بزرگان محترم۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے کسی جیت عالم دین نے امیر مختار کی مذمت نہیں کی ہے، ایک بے جا تہمتوں کا باقاعدہ باب ہے۔ بڑا یہ پورا پلان بنا، یہ پلان کمپلیٹ کرنے کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر نکلے اور راستے میں جا رہے تھے تو ایاز بن مزارب جو کوتوالے شہر یعنی عبداللہ بن زبیر کا جو حاکم ہے اس کا نام عبداللہ بن متی، جو حاکم وقت دارالمعارہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو کوتوالے شہر ہے اس کا نام ہے ایاز بن مزارب۔ اب یہ امیر مختار اپنے مشن میں موجود تھے کہ ایک رات ایک چوراہے پر سامنا ہوا، ایاز بن مزارب نے روکا کہ تم کون ہو؟ وہ چیکنگ کر رہا ہے کیونکہ پہلا بہت سخت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں۔ اب ایک لوگ تھا شخصیت کا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں امیر مختار کے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے یہ سنا، اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت جملہ ہے ابراہیم بن مالک اشتر، ایاز بن مزارب اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھا۔ یہ کہہ کے حملہ کیا، اس کے حملے کو روکا اور پھر وہی علی والی تلوار والا ہاتھ مارا، ایاز بن مزارب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نعرہ صلوات۔ یہ خبر سر کاٹا ایاز بن مزارب کا، اور وہ سر لے کر پہلا تحفہ جو امیر کو پیش کیا ہے وہ کوتوالے شہر کا ہے۔ سر کو جس طرح لوگ مٹھائی لے کے جاتے ہیں دوستوں کے گھر، اس طرح وہ مٹھائی کے طور پر وہ سر لے کر باقاعدہ ہاتھ میں، اور ابراہیم کا امیر مختار نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا امیر یہ پہلا تحفہ تیرے لیے۔ اب جو امیر مختار نے دیکھا تو یہ خبر وہاں پہنچ چکی تھی، اس کا جو بیٹا ہے ایاز بن مزارب کا وہ روتا ہوا ابن زیاد کے پاس پہنچا، اسے خبر پہنچ گئی کہ انہوں نے خروج کر لیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پروگرام کو چینج کیا اور کہا کہ بجائے 14 کے ہمیں 13 کو خروج کر لینا چاہیے۔ لیکن مشکل صورتحال کتنی ہے۔ اب جو انہوں نے
آگ جلائی اپنے چھتوں پر تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی دشمن کی سازش ہے، ہمارا تو 14 ربیع الاول کا پروگرام ہے۔ اس وقت ابراہیم کا کردار دیکھیے، ابراہیم نے کہا امیر مختار تھوڑے سے بزرگزا ہوئے ہوں گے کہ لوگوں تک اطلاع کیسے پہنچائی جائے۔ اس وقت ابراہیم نے حوصلہ دیا، قابل گھبرانا نہیں، میں جاتا ہوں اور گلی کوچوں میں جا کے اطلاع دیتا ہوں۔ ابراہیم ساتھ لیے شاکریہ کے محلے میں، مسجد کوفہ کے محلے میں، ایک ایک محلے میں جا جا کر وہاں سے لوگوں کو بلایا اور درمیان میں لوگوں سے مقابلہ ہوتا رہا، قتل و غارت کرتے رہے، اور اس طرح خروج ایک دن پہلے ہو چکا۔ اور بس پوری تفصیل کے ساتھ عرض کروں کہ وہی ابراہیم بن مالک اشتر اور امیر مختار نے پورا علاقہ فتح کرنے کے بعد دارالعمارہ پر قبضہ کیا۔ عبداللہ ابن مطیع وہ جب محصور ہو گیا دارالعمارہ میں تو اس نے احسان، دیکھیے نسلیں پہچانی کیسے جاتی ہیں۔ جب عبداللہ ابن زبیر مکے سے امیر مختار کو نکالنا تھا تو عبداللہ دیکھیے کردار، دیکھیے امیر مختار تو عمل ہے جس سے امیر مختار کے کردار کا پتہ لگتا ہے۔ وہ جب عبداللہ ابن زبیر مکے سے نکالنا تھا نا امیر مختار کو، اس وقت عبداللہ ابن مطیع نے تھوڑی سی مدد کی تھی ان کو باہر نکالنے میں۔ اب جب یہ حصار میں آیا تو اس نے خط لکھا کہ امیر مختار دیکھیں کمزرف کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ احسان کر کے وہ جتاتا کیسے۔ کہا امیر مختار یاد کر اس احسان کو کہ میں نے تجھے مکے سے نکلنے کا راستہ اختیار دیا تھا۔ دیکھیں اب یہ علی کا ماننے والا ہے نا، خط دے کر سر جھکا لیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا اس نے اپنا احسان یاد دلا دیا ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہ لوں۔ کمال دیکھیے امیر مختار اس کو اجازت دی کہ تو کوفے سے نکل جا۔ اس کو وہ فرار ہو کر بصرہ جا کے پہنچا اور امیر مختار دارالعمارہ میں پہنچے اور امیر مختار کا اقتدار قائم ہوا۔ اچھا اب باقی انشاءاللہ گفتگو کر۔ جب اقتدار قائم ہوا تو امیر مختار نے اپنی پوری کیبنٹ اناؤنس کی ہے، یعنی باقاعدہ پوری کابینہ، جتنی بڑی آج کا کابینہ ہے اتنی بڑی کابینہ، جتنا کام ہو اتنی کابینہ چاہیے ہوگی مدعائے مطلب۔ اگر تو امیر مختار کو اس وقت گیس کا اور بجلی کا مسئلہ ہوتا تو وہ بھی 100 رکنی 5 یا 7 افراد پر مشتمل کابینہ اناؤنس کی ہے۔ حذیفہ یمانی کے بیٹے قیس سعید بن حذیفہ یمانی کو مدائن کا حاکم بنایا، جہاں پر امیر مختار نے قیام کیا تھا۔ جناب سعد بن مسعود ثقفی وہ مدائن کے گورنر سے۔ اس کے بعد عمر بن صاحب کو رے کا اور ہمدان کا حاکم بنایا۔ عبداللہ کامل کو کوتوال شہر کا اختیار دیا کہ تم کوتوال سے دیکھیے کیبنٹ کی فارمیشن بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو امیر مختار کا کردار سمجھ آئے۔ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کیبنٹ میں؟ خزانہ ہوتا ہے اور بیت المال ہوتا ہے۔ کئی خلیفے تو بیت المال کے پل بڑھ کر جوان ہوئے بزرگان محترم، لیکن یہ کس کا ماننے والا ہے؟ بس ذہن میں آگئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مولا کائنات سرکاری کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا، اتنے میں کوئی ملنے آیا، دروازے میں دستک ہوئی تو پتہ لگا کوئی دوست اپنا کوئی مہم ملنے آیا ہے۔ امام نے دروازہ کھولا، اس چراغ کو جس میں سرکاری کام کر رہے تھے اسے گل کیا اور ایک دوسرا چراغ روشن کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ دوسرا چراغ کیوں روشن کیا؟ کہا کہ میں سرکاری کام کر رہا تھا، وہ سرکاری تیل اس میں لگا ہوا تھا، تم اب چونکہ میرے دوست ہو تو میں اسے جلا نہیں سکتا، اس لیے کہ نیا چراغ روشن کیا ہے۔ اس علی کا ماننے والا مختار توجہ رکھیے۔ خزانہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور بیت المال دو چیزیں۔ وہ جس کے آقا نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہو اس نے ان دونوں محکمے کا حشر کیا کیا؟ اپنے غلام خیر کو بلایا، کہا تو خزانے کا مالک، اور ایک غلام قطامہ کو کہا کہ تو بیت المال کا سردار ہے۔ یہ دو محکمے غلاموں کے حوالے کر دیے۔ عبداللہ ابن کامل کو کوتوال شہر اور سپہ سالار لشکر ابراہیم بن مالک اشتر، اور ایک شخصیت ہے ابو عمرہ کیانی جسے نگہبانان مملکت کا سردار بنایا۔ اس کے بعد ایک شخصیت ہے احمد بن شمید جنہیں پیشوائے لشکر بنایا، اور محمد بن ربیعہ جنہیں امیسی کا عہدہ دیا۔ یہ پوری کیبنٹ تیار ہوئی ہے۔ میں کل عرض کروں گا اس کیبنٹ کا کام کیا ہونا چاہیے۔ خزانے والے کو خزانے کا کام کرنا چاہیے، خواجہ والے کو خواجہ کا کام کرنا چاہیے، جو سپہ سالار ہے اس کو سپہ سالار کا کام کرنا چاہیے، کوتوال کو کوتوال کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن پوری تاریخ امیر مختار اٹھا کے پڑھ لیجئے، سب کا ایک ہی کام ہے،
खजाना मिले या ना मिले, दुश्मन आले मोहम्मद कोई ना छुपा रहे, जिसके हाथ चढ़ा उसने वही कत्ल कर दिया। सब ने ऐसा लगता था जैसे सबकी तलवार सिर्फ इसी काम के लिए है, न खजाने की फिक्र न कुछ। और वो अमीर मुख्तार जब कैबिनेट बना चुके, बस आज गुफ्तगू यहीं पर ही, उस दरबार में, उस दरबार पर अमीर मुख्तार बैठे हाकिम वक्त बनकर। तो वो जो रखी बुजुर्गान मोहतरम, आप करबला जाते हैं, करबला की हुदूद शुरू होती है, आपके जहन में खयूला होता है ना कि कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ कहीं मरकद है। मुल्ला अब्बास के बारे में कहीं पढ़ा है कि जब वो करबला जाते थे तो करबला की हुदूद से पहले अपने आप को घोड़े से गिरा देते थे और कहते क्या थे, पाँव से नहीं चलते थे, घुटनों चल के जाते थे। कोई पूछता था, बहुत बड़ा मनसब है उनका, कहा कि आप इस तरह क्यों करते हैं? कहते पता नहीं, कासिम के जिस्म के टुकड़े कहाँ तक मोहब्बत अहले बैत, एहतराम है शुहदाए करबला का। तस्वुर पे वाक़ कीजिए, अमीर मुख्तार किस दरबार में बैठा है जहाँ इससे पहले इब्न ज़ियाद बैठा था, हुसैन का सर कदमों में रखा हुआ था। उस वक्त उसने कहा था ना, जब बीबियां पहुंची हैं, पेड़ियों में जकड़ा हुआ सैयद सज्जाद इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा है ना, बुजुर्गान मोहतरम अजरकुम अल्लाह, भरा हुआ दरबार, बीबियां पहुंची हैं। उस वक्त इब्न ज़ियाद ने तंज़िया अंदाज में कहा कि जरा लेकर तो आओ वो जो अली का मोहब्बत करने वाला, जो हुसैन का मुहिब है, वो अमीर मुख्तार हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ दरबार में पहुंचा। दरबार में जब पहुंचा तो किसी ने कहा कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया। उस वक्त क्या कहा, मेरा अमीर तो हुसैन, देखिए बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, लेकिन कह रहा है मेरा अमीर हुसैन है, मैं उसके अलावा किसी को सलाम नहीं कर सकता। अजीब जुमले हैं, सब मुझे माफ कीजिएगा। कहा अमीर मुख्तार, तू अपने अमीर को देखेगा तो पहचान जाएगा ना, अपने अमीर को पहचानता तो होगा ना। जब अमीर मुख्तार इस तरह पे बैठा, उसे वो मंजर याद तो आया होगा बुजुर्गान मोहतरम। ये कह के तश से कपड़ा हटाया, बालों में हाथ डालकर सर हुसैन को उठाया, कहा अमीर मुख्तार गौर से देख, पहचान। चेहरे पर घातों गुबार पड़ा हुआ था, अमीर पहचान नहीं सका। उसने हुक्म दिया कि ये मुंह धुला के लेकर आओ। बुजुर्गान इराम, उस पर एक जुमला है किसी जाकिर का, उस पर एक ज़ईफ़ा खड़ी हो गई, बेचैन हो गई, कहा ऐ इब्न ज़ियाद, ये काम तू ना करना, बचपन से मैं इसका मुंह धुला रही हूँ, लाइए मुझे दे दे, ये काम मैं करूँ। फिजा आगे बढ़ी, लेकिन फिजा को सर नहीं दिया, सर धुला के आया। अब जो देखा तो इमाम हुसैन का सर था। एक दफा सलाम किया, अपने अमीर को सलाम किया, हाथों में जकड़ा हुआ था, हाथों में जकड़ा हुआ था। तंज किया इब्न ज़ियाद ने। इतने में जब तंज अमीर मुख्तार पे किया तो अमीर मुख्तार ने चेहरे इमाम हुसैन को देखा, काबू में नहीं रहे, साथ खड़े में सिपाही से तलवार ली और चाहते